वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, सैलाबी सूरत-ए-हाल एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि सैलाब से जो नुकसान हो रहा है उसके असरात मईशत पे क्या पड़ेंगे। साथ साथ जो ज़रई मकामात हैं, जो ज़राअत को नुकसान पहुंच रहा है, उसके क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर जो हैं वो इम्पैक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशारत साहब। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। आपका तज्जिया लेने की मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज के मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, ओवरऑल जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह के मुस्तकबिल करीब में इस वक्त परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तकबिल का तो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी बुनियादी वजह है पोल्यूशन और जो है क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस। तो जो भी काम किया गया है, देखें, एक चीज होती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। मिटिगेशन ये होती है कि आप जो है ना क्लाइमेट चेंज को होने से किस तरीके से रोकते हैं, और अडेप्टेशन ये होती है कि अगर इस तरह का क्लाइमेट चेंज हो चुका है, उससे कि इस तरह के असरात आ रहे हैं कि जिससे कि या तो कहत पड़ रहा है या फिर फ्लड्स आ रहे हैं, या और नुकसानात हो रहे हैं, तो उसको अडेप्ट कैसे किया जाए कि आपकी क्रॉप्स किस तरीके से उसको अडेप्ट की जाए, और आपके जो है ना रहन सहन के तरीके जो हैं उसको कैसे किया जाए। तो इन दोनों पर काम करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। मैकेनिकल वाला भी कर सकता है और सही। दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग वाला भी। तो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स से जो है उनका काम है कि इसकी पॉलिसी भी बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट के मुताबिक कोई भी इस तरह का काम जो है वो सिर्फ इंजीनियर कर सकता है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, यानी लाइसेंस हो उसके पास। अब बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि हमारे जो इदारे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उसके अंडर इदारे हैं, या प्रोविंशियल इदारे हैं जिनका काम है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन या पोल्यूशन कंट्रोल, उनमें किसी के पास भी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स नहीं है, हाईएस्ट लेवल पे भी और बाकी नीचे भी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के इररेलेवेंटली क्वालिफाइड लोगों को ये काम दिया गया है, जिससे बेड़ा गर्क हो गया। कराची की से आप बोल रहे हैं, कराची की मिसाल ये है कि कराची से 550 मिलियन गैलन्स पर डे ऑफ रॉ सूएज, शहर का गंदा पानी, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो कि इंडस्ट्रियल से जहरीला जो है वो निकलता है, फुजला यानी लिक्विड जो निकलता है, एफ्लुएंट कहते हैं उसको, वो आपका समंदर में जा रहा है, जिससे कि सारी आबी हयात रही है, जिससे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। और फिर ये बातें करते हैं कि हम इको टूरिज्म करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो सारी मछलियां मर रही हैं, सब जो है ना तबाही और बर्बादी है। तो इसकी वजह से, अच्छा, फिर अब ये जो सैलाब की आपने बात की, सर, ये इसकी तीन तबाही, ये वजह। बर्बादी डॉक्टर बशारत को नज़र आ रही है? हुकूमत में इतने काबिल और अहल लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को नहीं नज़र आ रही? कल ही मीटिंग हुई है वज़ीर आला सिंध की क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर साहब से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगले जो 300 दिन हैं, इसमें हमने अगले साल के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि अगले साल जो मानसून सीजन है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। 20 दिन पहले शुरू हो जाएगा और शायद 20 दिन बाद खत्म हो। तो देखें, सैलाब जो आता है ना, तीन बड़ी वजूहात हैं उसकी। ये जो मानसून सीजन में आता है, यानी जुलाई से लेके सितंबर तक जो सीजन होता है, कभी मिड जून में भी शुरू हो जाता है, इन 2.5-3 महीनों में जो आता है सैलाब, की तीन बड़ी वजूहात है, नोट कीजिएगा। एक तो ये है कि गर्मी बहुत सख्त पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे पानी बहुत ज्यादा आता है जो कि दरियाओं में आता है, फिर आगे पंजाब की तबाही करता हुआ फिर वो जो है ना जाता है सिंध की तरफ। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इन्हीं महीनों में क्योंकि बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, उन बारिशों का पानी आता है, वो भी इसी तरीके से तबाही करता हुआ जाता है पंजाब से, फिर वो सिंध में चला जाता है, फिर समंदर में जाता है। तीसरा जो सबसे खतरनाक काम इस साल हुआ है वो ये है कि इंडिया, जो कि वैसे पानी आपका रोक के रखता है सारा साल, लेकिन उसके पास इतने बड़े बड़े बंद नहीं है कि वो ये जो मानसून बारिशों का पानी ये भी रोक सके। तो इन 3 महीनों में वो इंडिया भी छोड़ देता है पानी हमारे 5 दरियाओं में। तो जो 3 यानी उसके हिस्से के हैं, वो भी जो हमारे हिस्से के हैं उनमें भी, तो वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है। तो इन तीनों जराए से मिलकर, यानी
جو گلیشیئر پگھلتے ہیں, جو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو انڈیا پانی چھوڑتا ہے, یہ تینوں مل کر بری طرح کا سیلاب لاتے ہیں. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نااہلی کہاں پہ آتی ہے, بیڈ گورننس کہاں پہ آتی ہے کہ اس سیلاب سے بچنے کے لیے جو سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں وہ سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرز مل کر بناتے ہیں. ان کے لیے کوئی کہیں جب ہے ہی نہیں ڈپارٹمنٹس میں تو وہ بنے گے کیسے؟ پھر وہ جو بیوروکریٹس جو کام کرتے ہیں, پھر اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. سیلاب کا پورا سال یہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ سیلاب آئے تو اس میں جتنی کرپشن ہوتی ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بشارت صاحب, میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ کیا کوئی سند بن چکی ہے اب کہ جناب اس کے اندر کام ہی نہیں کرنا, کیونکہ جب آپ کام کریں گے نہیں تو فنڈز آنے ہیں, اس کے اندر ایلوکیشن ہونی ہے, نہ صرف صوبائی سطح پر, وفاقی سطح پر, بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ فنڈز ریلیز ہوتے ہیں. تو کوئی کیا اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ میں نہیں الزام لگا رہا, مگر میں آپ سے آپ کا تجزیہ جاننے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اتنی کلیئر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تو پھر پیچھے سوچنے والے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پھر کیا وجوہات ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ 11 ارب ڈالرز پلیج کیے گئے تھے COP 26 میں پاکستان کے پچھلے فلڈ کے بعد کہ پاکستان کو ملنے چاہیے. انہوں نے 30 ارب جا کے وہاں مانگے تھے ہمارے وزیر اعظم نے, تو 11 ارب ڈالر دنیا کی حکومتوں نے پلیج کیے تھے پاکستان کے لیے. لیکن کیونکہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے پاس اور منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پاس ایکسپرٹس نہیں تھے جو کہ پروجیکٹ پروپوزل بناتے, جو کہ یہ فنڈز لیے جاتے, تو وہ نہیں آ سکے. ابھی وزیر خزانہ یہی بات بول رہے تھے ٹی وی پر ایک ہفتہ پہلے کہ یہ 11 ارب ڈالر نہیں لے سکے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ پروجیکٹس جا کے بنا کے لے کے جاتے. باہر کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم دیں گے پیسہ آپ کو امداد, کہ آپ یہ کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ بچ سکیں, یہی بات ہے. باہر کے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ بنا کر لاؤں نا آپ, جیسے کراچی سے $550 ملین جا رہا ہے سمندر میں, تو آپ پروجیکٹ بنا کے لے کے جائیں کہ اس کو آپ کیسے روکیں گے, اس کو کیسے صاف کریں گے, اور یہ $550 ملین صاف ہو کے شہر کو ملے گا پانی, اور باقی اس سے کھاد بھی بنے گی, اس سے بجلی بھی بنے گی, اس سے گیس بھی بنے گی. مطلب یہ ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے نا, اب جب ان کے پاس ایکسپرٹ ہی نہیں ہے تو ہاں سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جواب سنیے کہ ہمارے جو نئے منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج کے, انہوں نے ایک یہ بیان دیا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک چینل پر کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایکسپیرینس 58 سالہ جو ہے وہ فارسٹر وہ ہمارے پاس آئے یا ایکسپرٹس آئیں. میں ہی چاہتا ہوں کہ 25 سال کے لڑکے لڑکیاں ینگ آئیں اور وہ پروجیکٹ پروپوزل بنائیں. مجھے بتائیں کہ جس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا, ینگ بچے بچیاں, آپ ضرور ان کو لیں, کون منع کرتا ہے آپ کو, لیکن آپ ان سے پروجیکٹ پروپوزل بنوانا چاہتے ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اور پھر وہ پروجیکٹ پروپوزل آپ لے کر جائیں گے تو وہ آپ کے منہ پر ماریں گے. آپ کو فنڈنگ تو کیا ملنی ہے اس کے اگینسٹ. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے نا سارا. تو بشار صاحب ابھی فنڈنگ کے کیا معاملات ہیں, ابھی مل رہی ہے فنڈنگ, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے یقینی طور پہ دیکھا ہوگا کہ جناب وہ صحیح جگہ پہ لگی بھی ہے فنڈنگ یا نہیں لگی؟ نہیں لگی نا, جب فنڈنگ آئی نہیں تو لگے گی کہاں سے. دیکھیں نا 11 ارب ڈالر ان کو ملنے تھے, وہ لے ہی نہیں سکے نا کیونکہ پروجیکٹ پروپوزل نہیں بنائے, ان کے پاس ایکسپرٹس ہی نہیں ہے. یہ ایکسپیرینسڈ انوائرمنٹل انجینئر نہیں رکھتے, یہ کہتے ہیں کہ مجھے ینگ لڑکے لڑکیاں چاہیے, ان سے میں پروجیکٹ بنواؤں گا. یہ تو اب یہ نئے منسٹر صاحب کی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ 58 سال کا بندہ, انہوں نے جو ٹیکنیکل ایڈوائزر کے انٹرویوز ہونے تھے منسٹری کو, 7 سال سے ان کے پاس ٹیکنیکل ایڈوائزر نہیں ہے انوائرمنٹ کا, کلائمیٹ چینج کا. جو کلائمیٹ چینج کا ٹیکنیکل ایڈوائزر رکھنا تھا, آخری وقت نئے منسٹر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا انٹرویوز کو کہ نہیں مجھے یہ ایکسپیرینس لوگ نہیں چاہیے, مجھے تو ینگ بچے بچیاں چاہیے. بشارت صاحب یہ آپ صوبائی سطح کی بات کریں یا وفاقی سطح پہ؟ وفاقی کی بات کر رہا ہوں. وفاقی سطح پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ینگ بچے بچے چاہیے اور ہم جو ہے وہ ایکسپیرینس لوگوں سے نہیں کریں گے. اچھا, یہ ٹی وی پر بیان دیا گیا ہے, ٹی وی پر بیان دیا ہے منسٹر فار کلائمیٹ چینج نے. اب سر بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات آنا اور پھر گراؤنڈز پہ اس طرح, دیکھیں ایک ریسکیو آپریشن ہوتا ہے, جی آپ ٹھیک ہیں جی آ گئی اب آفت یا کوئی ایک سلسلہ ایسا بن گیا ہے تو اس کے اوپر ریسکیو کر رہے ہیں, مگر اس سے قبل وہ کون سی چیزیں ہیں جو سرکار کر ہی نہیں رہی جو تو بالکل ہی کرنی چاہیے؟ دیکھیں نا, پہلا تو کام یہ ہے کہ اگر فنڈز نہیں ہوں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور فنڈز لینے کے لیے پروجیکٹ پروپوزل بنانے. پروجیکٹ پروپوزل بنائے گا کون؟ وہ ایکسپرٹس بنائیں گے, انوائرمنٹل انجینئرز بنائیں گے. جب آپ ایکسپرٹس کو, یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک جہاز چلانا ہے, بوئنگ 747 ہے یا 787 ہے جو بھی ہے, اس میں پیچھے 400 آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس میں پائلٹ کی جگہ نا وہاں ڈاکٹر لگا دیں,
تو تھوڑی دور وہ جہاز چلا کے اس کو گرائے گا، مارے گا چار، اس کو وہ بھی مر جائیں گے، خود بھی مرے گا۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ جی پروجیکٹ بنانے والے آ گئے تو پھر ان کو کیا کیا جانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں تو فوراً ہونی چاہیے تھیں، یہ کیوں نہیں کر رہا یہ؟ میں بتاتا ہوں، اس میں سب سے پہلے کراچی کے لیے جو ہے نا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور انڈسٹریل ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس فوراً بننے چاہیے۔ آپ کا جو سالڈ ویسٹ ہے کراچی کا 50,000 ٹنز پر ڈے کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، اس سارے کے سارے کو کنورٹ کرنا چاہیے انٹو انرجی، اس کو جو ہے پراپرلی اس کو انرجی میں کنورٹ کریں، جو حصہ اس کا رہ جاتا ہے جو انرجی میں کنورٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کو پراپر لینڈ فل میں ڈالیں۔ جو آپ کے ہسپتالوں کا جتنا بھی فضلہ ہے جسے ہاسپٹل ویسٹ کہتے ہیں، ہیزرڈس ویسٹ ہوتا ہے، انفیکشس ویسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل ویسٹ انسنریٹرز لگوائے جائیں ہر ہاسپٹل میں، اور کو مانیٹر کیا جائے کہ ان سے جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی ایئر پولوشن نہ پھیلے، ان کے آگے ایئر پولوشن کنٹرول ڈیوائسز ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے جس سے بہت زیادہ آپ گرین ہاؤس گیسز پھیلتے ہیں۔ پاکستان از دا لارجسٹ ایمیٹر آف میتھین۔ میتھین جو ہے وہ 90 گنا زیادہ گرین ہاؤس بڑی گیس ہے جو گرین ہاؤس افیکٹ کاز کرتی ہے اور گلوبل وارمنگ کرتی ہے، جس سے کہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ پاکستان 5واں بڑا ملک ہے میتھین پیدا کرنے والا اور اس کو ایمٹ کرنے والا۔ تو یہ باہر جا کے یہ بیان دیتے ہیں ہمارے منسٹر صاحبان اور دوسرے صاحبان کے ہمارا ملک تو 1% کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی اس کا حصہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کے اوپر سارا کے سارے فلڈز آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی آپ 5ویں بڑے دنیا کے میتھین پیدا کرنے والے ملک ہو۔ میتھین جو ہے وہ یہ کوڑا کرکٹ جو آپ پھینکتے ہو اس کے گلنے سے پیدا ہوتی ہے، جو یہ سویج ہے اس کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کی ڈیکمپوزیشن پیدا ہوتی ہے، جو آپ یہ فلڈنگ کرتے ہو، جو آپ کے چاول پیدا ہوتے ہیں یا دوسرے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے انیروبک کنڈیشنز پیدا ہوتی ہے، وہاں سے میتھین پیدا ہوتی ہے۔ جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں جو آپ نے لگا دیے ہیں امپورٹڈ فاسل فیول بیسڈ اور دوسرے جو کہ فاسل فیول پر چلتے ہیں، ان سے یہ جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری مل کے آپ کے ملک میں اتنی بری طرح کا کلائمیٹ چینج لاتے ہیں جس سے کہ فلڈز بھی آتے ہیں اور جس سے اور کلائمیٹ چینجز ہوتے ہیں، جس سے سر کہ کیا اس پہ تالے لگا دیں؟ تالے تو نہیں لگ سکتے نا ابھی سر، یہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ جیسے اب 550 ملین گیلنز پر ڈے را سویج ہے، اس کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا دیے جائیں ایک۔ وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، ان سب کو پہلے تو صحیح کیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کے علاوہ کتنا سویج ہے جو کہ سر کراچی نہیں نا، سیلاب تو پورے پاکستان میں آ رہے ہیں نا ڈاکٹر بشارہ صاحب۔ دیکھیں سیلاب کو روکنے کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا طریقے کہ یہ تین بڑے وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے مانسون رین، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں، اسمال ڈیمز بنانے ہیں بہت زیادہ پنجاب میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اتنا پانی آتا، پانی تو آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، پانی کو آپ نہیں روک سکتے، گرمی پڑے گی گلیشیئر پگھلیں گے، مانسون سیزن آئے گا بارشیں ہوں گی، اور اس کے بعد انڈیا پانی نہیں روک سکتا، مانسون سیزن میں انڈیا بھی پانی چھوڑے گا، پانی تو آئے گا۔ اب سر پانی آ گیا، نقصان ہو گیا بشارہ صاحب، اب مجھے بتائیں نا یہ کیا کیا نقصان ہوا ہے، کس لیول کا نقصان ہوا ہے، اور اب ان نقصان کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے حکومت؟ نہیں آپ یہ سنیے تو پہلے، یہ پانی جب آئے گا نا تو یہ سیلاب بھی لائے گا۔ سیلاب کو روکنے کے لیے آپ کو اسمال ڈیمز بنانے ہیں، جگہ جگہ ڈیمز بنانے ہیں پنجاب میں، جس سے یہ ہوگا کہ پانی کو آپ ریگولیٹ کر کے سارا سال وہی پانی استعمال کریں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بجائے اس کے وہ اکٹھا سیلاب لے کر آئے، اس پانی کو آپ روک لیں گے اور جتنی ضرورت ہوگی باقی سال میں اس کو استعمال کریں گے، بجائے اس کے سارے پانی کو آپ بہا دیں اور سارا سمندر میں چلا جائے، تو آپ اس کو پورا سال استعمال کریں۔ تو ڈیم کے ذریعے آپ اس سیلاب کو روکیں گے، پھر آپ ڈائریکٹ بنائیں گے، اس طرح سے آپ نے اس کے طریقہ کار ہیں جو کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پورے لکھوا دیتا ہوں۔ جی جی بشارہ صاحب، اور یہ اب نقصانات کیا سامنے آئیں گے ذرا یہ بتا دینا کہ، اور اس کو پھر اوور کم کس طرح کیا جائے گا؟ جو سیلاب آ جائے گا، سیلاب آ گیا ہے سر، اب اس سے زراعت کتنی افیکٹ ہوئی ہے، تھوڑا سا اس سوال سے بھی آگاہ کر دینا ہمارے ناظرین کو کہ جناب اس کا پھر امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں اب جب سیلاب آ گیا، اب یہ ہے فصلیں تباہ ہو گئیں، اب فصل پہ رہتے ہیں، اگر فصل تباہ ہو گئی ہے تو پھر اب تو یہی ہے نا کہ جتنی کمی ہوگی اس کو آپ امپورٹ کریں، اس کو آپ ایران سے امپورٹ کریں، کھول دیں، دوسرے ملک سے کریں۔ تو سر کتنا اس کا والیوم ہوگا، کچھ اب تک آپ سامنے آ چکا ہے کہ جناب اتنے جو فصلیں ہیں وہ تو تباہ ہو چکی ہیں، اور اس سے خدشہ ہے کہ یہ 30 سے 40% تباہ ہوئی ہیں، لیکن پاکستان پہ امپیکٹ اس طرح بھی کم ہو سکتا ہے کہ اب جیسے چاول ہے، چاول یہ بہت سارا ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ایکسپورٹ نہ کریں، وہ لوکل مارکیٹ میں لائیں۔ اس طرح سبزیاں بھی یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، نہ کریں، اس کو لوکل مارکیٹس میں لائیں۔ اور وہ جو بیچارہ کسان جس نے سالوں سال دیکھا تھا کہ جناب اب کٹائی کروں گا فصل کی، وہ بھی کہاں اب کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟
किसान को जो है ना उसको बरात देनी चाहिए, उसको सस्ती बिजली दें, सस्ती खाद दें, सस्ते बीज दें, ठीक। उसको हेल्प करें। और उसको जो है ना ये सैलाब से बचने के लिए उसको एक तो ये बताएं कि तुमने देखे ना सैलाब के नक्शे मौजूद हैं दरियाओं के, हाँ उसको जो है उनको जाकर बताएं कि ये इलाके हैं, यहाँ पर आप काश्तकारी ना करें, इससे हट कर करें, तो यहाँ पर घर ना बनाएं, इससे हट कर बनाएं, क्योंकि सैलाब तो अब ये हर साल आएगा। हर साल आएगा और उस पर शिद्दत में भी आप कह रहे हैं जी इजाफा होगा, है सही है ना सर? जी हाँ, जी हाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशारत साहब, अपना तजिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जो सूरत हाल अब बनी, अब जो सैलाब आएगा या अब जो सूरत हाल होगी वो इससे ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। ये हमें इंटरनेशनली भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पे कंसर्न अथॉरिटीज़ इसके ऊपर काम तो कर रही होंगी और उसके क्या नतीजे आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है प्रोग्राम का, और अब आपसे खुदा हाफिज़ चाहेंगे, मगर दरख्वास्त ये करते हैं आपसे कि हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे दीजिएगा। नाज़रीन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।